والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعۃ المبارک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر جاری ہے۔ چونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلوات اللہ انبیاء کرام میں ایک خصوصی حیثیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، میرے ابراہیم میں تجھے ساری دنیا کے لیے امام اور پیشوا بناؤں گا۔ پیشوائی اور امامت ابراہیم خلیل اللہ کیا چیز ہے؟ خود دوسرے مقام میں قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اللہ نے نبوت ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان میں رکھ دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جتنے نبی بھی آئے آپ کی اولاد میں آئے۔ آپ جد الانبیاء کہلائے، اور پھر خصوصاً جتنے پیغمبروں کی امتیں ہیں تمام امتوں کا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر ایمان اور آپ کے بارے میں ذکر خیر ہر امت کے اندر جاری ہے۔ یہودیوں عیسائیوں نے یہی کہنا تو شروع کر دیا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہمارے مذہب پر تھے۔ مشرکین مکہ کا تو یہی دعویٰ تھا، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی تابعداری کا حکم دیا، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی تابعداری کر کے دکھائیں گے
تو لوگوں نے جس ملت ابراہیمی کو متنازع بنا دیا تھا، یہودیوں نے کہا ہمارا دین یہ ملت ابراہیمی ہے، عیسائیوں نے کہا ہمارا دین ملت ابراہیمی ہے، مشرکین مکہ نے کہا ہمارا مذہب ملت ابراہیمی ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ملت ابراہیمی کی تابعداری کا حکم دے کر کے اپنی منشا کا اظہار کیا کہ میرے پیارے تو ملت ابراہیمی کی تابعداری کر کے ان کو دکھا کہ ملت ابراہیمی حقیقت میں کیا ہے۔ اس لیے جا بجا قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے، اور پھر خصوصی بات یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز قرآن پاک نے بڑا نرالا ذکر کیا، بہت ہی نرالا انداز، جس کا ایک کچھ حصہ ہم گزشتہ جمعہ میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کے واقعات اپنے پاک کلام میں ذکر کیے، ان میں سے چند پیغمبروں کی تقریریں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ذکر کی، لیکن جن پیغمبروں کی تقریریں ذکر ہیں سورہ ہود کے اندر، سورہ شعراء میں، اور اسی طرح سورہ اعراف میں، مختلف مقامات پر ان کی تقریروں کا ایک انداز اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تقریر ان تقریروں کے ساتھ اکٹھی ذکر نہیں کی، اور الگ سے ذکر کی اور ایسے انداز سے ذکر کی کہ جس کا انداز باقی پیغمبروں کی کسی تقریر میں نہیں ملتا۔ گھر کی دعوت الگ، قوم کی دعوت الگ، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ الگ، قوم کو بلاوا الگ، قوم کے شرک کدے کی تباہی کا ذکر الگ، ایک ایک تذکرہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طور پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کیا۔ آپ قرآن پڑھیں گے حضرت نوح کا ذکر ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قرآن یوں ذکر کرتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 59۔ اسی طرح سورۃ ہود میں، سورۃ شعراء میں مختلف مقامات پر اللہ نے ان چند پیغمبروں کا ذکر ترتیب کے ساتھ کیا ہے۔ سورۃ اعراف میں انداز یوں ہے، فرمایا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، جی دعوت کیا تھی نوح علیہ السلام کی، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے مددگار معبود اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ تھوڑا سا آگے چل کے آیت نمبر 65 میں اللہ حضرت ہود کا تذکرہ کرتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود کی دعوت بھی یہ تھی، میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود۔ آگے آیت نمبر 73 میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ آگے آیت نمبر 85 میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
حضرت شعیب کی دعوت یہ ہے عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود۔ تقریباً یہ 4 پیغمبروں کا ذکر ہو چکا ہے، توجہ کرو۔ چاروں پیغمبروں کے واقعات میں ایک جملہ ذکر ہو رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 3 باتیں، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ تھوڑی سی توجہ ہے، اعبد اللہ، اس بات پہلے، اللہ کی عبادت کا حکم پہلے ہے، ما لکم من الہ غیرہ، غیر اللہ کی عبادت کی نفی بعد میں، غیر اللہ کی عبادت کی نفی بعد میں، پہلے اللہ کی عبادت کا حکم، غیر اللہ کی عبادت کی نفی بعد میں۔ لیکن قربان جب نمبر آیا نا ابراہیم خلیل اللہ کا، دعوت کا انداز تبدیل ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اور میرے بابا جان کیوں تو ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ تیری سن سکتے ہیں، نہ تیرے حال کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تیرے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا اے میرے بابا جان اللہ کی عبادت کر، یا ابتی اعبد اللہ، نہیں، یہ بھی نہیں کہا او میرے بابا جان اللہ کے نام کی نظر نیاز منت منوتی دیا کر، اس بات پہلے نہیں بلکہ پہلے نفی ہے۔ پہلے کیا ہے جی؟ نفی ہے۔ ذرا تھوڑا سا منظر دیکھ، تصور کی دنیا میں جا، کوہ صفا کی پہاڑی ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس بات پہلے ہو نفی بعد میں ہو، ایسے نہیں کیا، بلکہ یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اوے لوگو تمہیں جو میں دعوت دینے آیا ہوں وہ دعوت پہلے نفی سے شروع ہوتی ہے، اس میں الا اللہ بعد میں مانو گے، لا الہ پہلے مانو گے، یہ پہلے اقرار کرو گے کہ الہ اور عبادت کے لائق، پکاروں کے سننے کے لائق، مددگاری کرنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں، یہ نفی پہلے کرو گے الا اللہ، یہ اس بات بعد میں کرو گے، نفی پہلے اور اس بات بعد میں۔ ہمارے بزرگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہو، ہمارے بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں جی اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا، اللہ نے اتنی بڑی زمین پیدا کی، اللہ نے اتنا بڑا سورج پیدا کیا، اللہ نے اتنا بڑا چاند پیدا کیا، اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، اللہ نے درخت پیدا کیے، اللہ نے چشمے پیدا کیے، اللہ نے دریا چلا دیے، اللہ نے سمندر بہا دیے، اللہ گرمی سردی لاتا ہے، بس یہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندو ذرا انداز نبوی تو دیکھنا، اللہ نے تمام پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ نہیں کہا میرے پیغمبر
تو نے تابعداری کرنی ہے ملت نوح کی، ملت ہود کی، ملت شعیب کی، ملت صالح کی نانا۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی تابعداری کر۔ کیوں ملت ابراہیم کی تابعداری کر؟ اس لیے کہ اس کی دعوت شروع ہوتی ہے لما تعبدو، شروع ہوتی ہے نفی سے، اور لا الہ الا اللہ کا پہلا پیغام یہ نفی سے شروع ہو رہا ہے، نفی پہلے۔ اور میرے بابا جان لما تعبدو یہ نہیں بتاتا کہ خالق کون ہے، یہ تجھے میں بعد میں بتاؤں گا تیرا مالک کون ہے، یہ تجھے بعد میں بتاؤں گا کہ تو نے سجدہ ریزیاں کس کے آگے کرنی ہے، لیکن پہلے تو مجھے بتانا جن کے سامنے تو جھکا ہوا ہے تو کیا وہ تیری پکار سن سکتے ہیں؟ کیا وہ تیرے حال کو جان سکتے ہیں؟ کیا وہ تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں، تیرا نقصان دور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے لوگوں نے عجیب ایک شیوہ اختیار کیا، وہ کہتے ہیں جی اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی اور کو چھیڑو نہیں، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک ہے، لگا رہن دو، جو جدھر لگا ہوا بس جی ٹھیک ہے۔ تو پھر آسان لفظوں کے اندر آپ کی جملے، آپ کی اس عبارت کا مطلب میں بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ تم یہ کہنا چاہتے ہو جی اپنی دال روٹی چھیڑو نہیں، اپنی دال روٹی چھوڑو نہیں، کسی اور کی دال روٹی کو چھیڑو نہیں۔ جس کی جدھر دال روٹی لگی ہوئی ہے لگی رہنے دو، وہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں۔ یہ سیاستدانوں میں تقویٰ، وہ کچھ کہتے ہیں صرف ہمیں کھانے دو تم بھوکے مر جاؤ، ایک طبقہ اور ہے وہ کہتا ہے نہیں 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 کچھ کچھ تم بھی کھاؤ، کچھ کچھ ہم بھی کھائیں گے، مل ملاپ کے کھانا پینا ہے، زندگی گزارو، کھانا پینا کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ چھوٹا ہے، تمہارا ہاتھ چھوٹا ہے، تمہارا ہاتھ تم تھوڑا کرپشن کر سکتے ہو، ہمارا ذرا بڑا ہاتھ ہے، اونچے لیول کا ہاتھ ہے، ہم پھر اربوں میں کرپشن کر سکتے ہیں۔ یہ مولویوں میں بھی وہی مافیا ہے، مولویوں میں کچھ کہتے ہیں تم مرتے ہو مر جاؤ لیکن ہمارا پیٹ فل ہونا چاہیے، اور کچھ بزرگ کہتے ہیں بس جی مل ملاپ کے ان کو بھی کھانے دو ہم کو بھی کھانے دو، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک لگے رہے اور ہم بھی اپنی جگہ ٹھیک لگے رہے۔ اللہ کا قرآن مسئلہ سمجھاتا ہے، نانا اگر یہ مسئلہ یہ بات ہوتی کہ جی اپنا عقیدہ چھوڑ نہیں اور کسی اور کو چھیڑ نہیں، تو مجھے بتاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے یا نہیں کہ صادق و امین جا رہا ہے؟ کہتے تھے نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جرگوں کے فیصلے آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھلا کیا ضرورت تھی ان کو چھیڑنے کی؟ لیکن بات سمجھ میں آتی ہے جہاں پر اللہ کی توحید کا عقیدہ آ جائے نا، توحید کا مسئلہ آ جائے، لوگ جتنے بھی جڑے ہوئے ہوں، لوگ جتنے بھی اکٹھے ہوئے ہوں، لوگ جتنے بھی خادم اور خدمتگار بنے ہوئے ہوں، پھر توحید کا مسئلہ بیان کرنا پڑے گا۔ اگر لوگ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، لوگ جدا ہوتے ہیں تو جدا ہو جائیں، صادق اور امین کہنے والے کذاب اور شاعر کہنا شروع کرتے ہیں تو کر دیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کو اپنی عزت سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عزت سے اللہ کی توحید کی عزت والا مسئلہ زیادہ عزیز تھا۔ توحید کا مسئلہ بہت عزت والا مسئلہ ہے،
اس توحید کے مسئلے کے لیے اللہ کے پیغمبروں کے خون بہائے گئے۔ اس لیے بات سمجھ، اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعوت دیتا ہے تو دعوت کا پہلا انداز یہ، اس بات بعد میں اللہ کی الوہیت کا ثبوت بعد میں، پہلے یہ بتاتا ہے کہ جن جن کو تم نے پکارنا شروع کیا ہوا ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تمہارے حال کو جان سکتے نہیں، وہ تمہاری پکاروں کو سن سکتے نہیں ہیں، چھوڑ دو۔ پھر یار لوگ کہتے ہو جی یہ تو بتوں کے بارے میں کہا گیا۔ کس کے بارے میں کہا گیا جی؟ بتوں کے بارے میں۔ شرک وہ ہوتا ہے جی کہ بت کے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں اور بت کو پکارنا شروع کر دیں، اور اگر بتوں کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریزیاں کی جائیں، اللہ کے کسی محبوب بندے کے سامنے اس کی قبر پر سر جھکا دیا جائے تو یہ شرک نہیں ہے؟ اور جی شرک تو صرف بتوں کی عبادت ہے۔ اچھا آ میرا دوست قرآن پڑھ، مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے قرآن سے۔ قرآن کہتا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، سورۃ احقاف آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون بڑا گمراہ ہے ان سے جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کو پکارنا شروع کر دیا جو اس کو جواب نہیں دے سکتا قیامت تک۔ یا اللہ ناراض ہے کیوں جواب نہیں دے سکتا؟ فرمایا نہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے جواب دے نہیں سکتا کہ وہ اس کی پکار سے غافل ہے، بے خبر ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کون پکار رہا ہے اور کون نہیں پکار رہا۔ یار لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بتوں کی بات ہے۔ کس کی بات ہے جی؟ بتوں کی بات ہے۔ وہ بتوں والی آیتیں لے کر ہمارے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ اچھا اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ 14ویں صدی کا مولوی آئے گا اور میرے قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب نکالے گا، تعویلیں پیش کرے گا، اور جی نہیں نہیں یہاں پر تو بت مراد ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا، اس لیے اللہ کے قرآن میں اس آیت کے ساتھ متصل اگلا جملہ پڑھ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جس دن اللہ لوگوں کو جمع کرے گا تو جن کو یہ پکارنے والے ہیں وہ معبود ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اب مولوی صاحب سے پوچھو حشر لوگوں کو جو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن ان کو تو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، مولوی صاحب اب بتا یہ بتوں کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا کیا؟ بتوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بتوں پر بھی قیامت قائم ہوگی؟ پھر مولوی صاحب کہیں گے اوہ جی نہیں نہیں، اوہ جی میں سمجھا نہیں تھا، نہیں نہیں اس آیت میں جی ہے یہ مراد نہیں۔ اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ اس لیے کہتا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا حُشِرَ الْأَصْنَامُ نہیں، جب بتوں کو جمع کیا جائے قیامت کے دن بتوں کا حساب و کتاب ہوگا یا بندوں کا حساب و کتاب؟ بولو کس کا حساب و کتاب ہوگا؟ بندوں کا ہوگا۔ اللہ کہتا جس دن میں لوگوں کو جمع کروں گا کانوا لہم اعداء، تو یہ بزرگ جن کو یہ پکارتے تھے ان کے دشمن بن جائیں گے، اور دشمن بن کر کے کانوا بعبادتہم کافرین، ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ دوسرے مقام پر سورۃ یونس میں اللہ کہتا ہے وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پر کون آیا کون نہیں آیا، کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اللہ کو گواہ بناتے ہیں ہمیں
کوئی پتہ نہیں ہماری کس نے عبادت کی اور کس نے نہیں کی. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری پکار سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمیں کس نے پکارا اور کس نے نہیں پکارا، ہماری قبر پر کون آیا اور کون نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. عرض میں یہ کر رہا ہوں میرا دوست، یہ عقیدے کا مسئلہ سمجھ، ملت ابراہیمی کی ابتدا سمجھ. ملت ابراہیمی کی ابتدا دو باتیں، ایک یہ کہ اللہ کا پیغمبر دعوت دیتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے جن جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے. دوسری بات، ملت ابراہیمی کی ابتدا ہو رہی ہے، اس طرح ہو رہی ہے کہ ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعوت دیتے ہیں، پہلے نفی کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کی، بعد میں اللہ کی عبادت کی اثبات کرتے ہیں. پہلے یہ نہیں کہتے ہو بابا جان میں تجھے بتاتا ہوں میرا رب کون ہے، میں تجھے جب بتاتا ہوں کہ جس کے سامنے میں سجدہ ریزیہ کرتا ہوں آنا تو بھی اس کی عبادت کیا کر. نہ پہلے یہ کہتے ہیں بابا تو جس کی عبادت کرتا ہے تو ذرا بتا تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے. وہ تو تیری پکار نہ سن سکتے ہیں نہ تیرے حال کو جان سکتے ہیں، تو ان کے کیوں پکارتا ہے. اور پھر آگے کا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا شیطان کی عبادت نہ کر. کس کی عبادت نہ کر؟ بولو کس کی عبادت نہ کر؟ شیطان کی عبادت نہ کر. چلو اس آیت کا ذرا مطلب بیان کرنے سے پہلے ویسے یہ سوال تو بنتا ہے نا جو کہتے ہیں جی صرف بتوں کی عبادت ہوتی تھی، اور جی پتھروں کے بت بناتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے. پتھروں کی عبادت ہوئی ہے، بزرگوں کی عبادت نہیں ہوئی. اور اگر کسی بزرگ کو عشق اور محبت کے اندر آواز دی جائے نا تو یہ شرک نہیں ہے. تو یہ بتا یہ تیرا چاچا شیطان یہ بھی بت ہے یا یہ بھی بزرگ ہے؟ یہ بھی تو اپنے اعتبار سے بزرگ ہی ہے نا، یہ بھی تو بت نہیں ہے. آگے سے کہہ سکتا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا والد، او میرے بیٹے میں نے کب شیطان کی عبادت کی، میں تو جی بتوں کی صرف عبادت کرنے والا ہوں. امام راضی نے بڑا بہترین جملہ لکھا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کائنات کی ابتدا سے جب سے شرک شروع ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک کسی مشرک نے کسی پتھر کی عبادت پتھر سمجھ کر کے نہیں کی. کسی پتھر کی عبادت اسے پتھر سمجھ کر کے نہیں کی، بلکہ پتھر کی اگر عبادت کرتے نا تو پتھر تو دنیا کے اندر بے شمار ہیں. پتھروں کی اگر عبادت کرتے تو حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر تھا اس کی عبادت کر لیتے. پتھر کی عبادت کرنا ان کا مقصد نہیں تھا بلکہ پتھر کی ایک شکل بناتے تھے، ایک بزرگ کی شکل بناتے تھے اور کہتے تھے کہ بزرگ ہمیں اس شکل سے یاد آتا ہے. جب بزرگ کی یاد ذہن میں آتی ہے تو پکار میں عبادت میں لذت پیدا ہو جاتی ہے. پکارتے بزرگوں کو تھے، صورتیں ان کی بنا کر کے سامنے رکھتے تھے. فتح مکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت توڑے آخری دو بت رہ گئے، حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا. حضرت علی کو اپنے کندھوں پر چڑھا کر کے وہ دو بت توڑوائے. معلوم ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی اور حضرت اسماعیل کی بھی عبادت کرتے تھے. عبادت بندوں کی کرتے تھے، بزرگوں کی. بناتے مورتیاں تھے، ان کی شکلیں بنا کر کے سامنے رکھا کرتے تھے، صرف پتھروں کی عبادت نہیں کرتے تھے. اور آج جو ہمارے دور کے مشرک ہیں یہ جب قبرستان میں جاتے ہیں جھکتے تو یہ بھی قبر پر ہیں لیکن حقیقت میں یہ قبر کی عبادت
وہ لوگ قبر کی عبادت نہیں کرتے. اگر قبر کی عبادت کرتے ہوتے نا تو قبرستان کے اندر 20 قبریں نظر آتی ہیں، ہر ایک قبر پر یا کسی انجانی قبر پر جھک جاتے، لیکن نہیں، بلکہ اس قبر پر جاتے ہیں جس قبر کے بارے میں مشہور ہوتا ہے جی یہاں پر فلانا پیر دفن ہے، یہاں پر فلانا بابا جی دفن ہے، یہاں پر فلانے بابا جی کا مزار بنا ہوا ہے. اس پر جاتے ہیں، اس کے اوپر جا کر کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، چڑھاوے بھی پیش کرتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، اس قبر کی مٹی کو چاٹتے بھی ہیں، اس قبر کی مٹی کو لے کر کے، پتھروں کو لے کر کے اپنے جسم پر رگڑتے اور ملتے بھی ہیں، اس مٹی کے اندر اپنے لیے شفا بھی سمجھتے ہیں، اس مٹی کو اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، اس مزار کا پکا ہوا لنگر کا پکا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر کے، خوردہ سمجھ کر کے کھاتے ہیں. کرتے ایسے یا نہیں کرتے جی؟ اور اس مزار کے اوپر جو لگے ہوئے درخت ہوتے ہیں اس درخت کی ٹہنیوں کو بھی نہیں کاٹتے. پیر جی ناراض ہو جائیں گے، پیر جی ناراض ہو جائیں گے، بے برکتی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. توجہ کر میرا دوست، بات سمجھ. عرض میں یہ کر رہا ہوں، عبادت بتوں کی نہیں، عبادت بزرگوں کی ہوتی رہی ہے. بتوں کی صورتیں بنا کر کے سامنے رکھا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بابا کو کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا شیطان کی عبادت نہ کر. شیطان کی عبادت نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بابا زندہ اللہ کو چھوڑ کر جن بزرگوں کی عبادت میں تو لگا ہوا ہے، تجھے اس کام پر شیطان نے لگایا ہوا ہے. شیطان نام ان کا استعمال کرتا ہے، تو اس کی اطاعت کر رہا ہے، تو گویا کہ اطاعت کے اندر اللہ کے ساتھ تو نے شیطان کو شریک بنا لیا ہے. جس طرح یہ بزرگوں کی عبادت ہے اسی طرح یہ شیطان کی عبادت بھی ہے. ان کی عبادت نہ کر. ابراہیم خلیل اللہ کی ملت سب سے پہلے نفی کر غیر اللہ کی عبادت کی. سب سے پہلے کیا کر؟ نفی کر. ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی او جی سختی نہ کیا کریں، او جی آپ بڑے ذرا سخت ہو جاتے ہیں نا جی، ذرا نرم مسئلہ، آپ یہ کہا کریں نا جی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مشکل کشا سمجھو، اللہ کو حاجت روا سمجھو. یہ کہا کرو، یہ نہ کہا کر کہ فلانے بزرگ کی عبادت نہ کر، فلانا بابا کچھ نہیں کر سکتا، وہ نفع. یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. او جی یہ آپ اختلاف پیدا کرتے ہیں اور اس سے شر پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے. او مصلح اور نادان انسان، اگر اس سے شر اور فساد پیدا ہوتا ہے تو دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو ابتدا نفی سے ہوئی لا الہ الا اللہ سے لے کر کے اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی انتہا تک، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شر اور فساد پھیلایا یا اتحاد کی دعوت دی؟ اور اتحاد اس کو نہیں کہتے کہ مشرک موحد مل جائیں اور اتحاد ہو جائے. اتحاد اس کو نہیں کہتے کہ ہر ایک طبقے کا بندہ، ہر ایک جو ایک دوسرے کو کافر سمجھنے والے ہیں مل جائیں، سر جمع ہو جائیں تو اتحاد ہو جاتا ہے. اتحاد اس کو کہتے ہیں جب جمع ہو، ان کا عقیدہ ایک ہو، ان کا نظریہ ایک ہو، وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں، ایک خدا کو معبود سمجھنے والے ہوں. اتحاد اس کو کہتے ہیں. سب سے بڑا داعی اتحاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختلاف سے بچایا. کسی نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، کسی نے دوسرا معبود بنا رکھا ہے، کسی نے اپنے قبیلے کا معبود گھر رکھا ہے. یہ اختلاف تھا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اختلاف سے نکلو، انتشار سے نکلو، سب کا معبود اکیلا اللہ ہے. یہ توحید سب سے بڑی اتحاد کی دعوت ہے. توحید سب سے بڑی کس چیز کی دعوت ہے؟ اتحاد کی دعوت ہے. آپ کو توحید کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا. توحید سے بڑھ کر کوئی اتحاد نہیں.
اور اگر ظاہری طور پر اس میں مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ جدا ہو جاتے ہیں، تو اتحاد سے جدا ہونا اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے۔ اس لیے بات سمجھو، یہ مت کہا کرو جی نفی مت کرو غیر اللہ کی عبادت کی، بلکہ جب توحید بیان ہوگی تو پہلے غیر اللہ کی عبادت کی نفی ہوگی۔ جب توحید بیان ہوگی تو پہلے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے، وہ تمہارے حال سے واقف نہیں۔ جس شرک کے اندر مبتلا ہو پہلے اس شرک سے توبہ کرو، پھر تمہارے دل کے اندر توحید کا عقیدہ آئے گا۔ بات سمجھو میرے دوستو، ملت ابراہیمی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ میں نے سورت ممتحنہ کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کے اندر بڑا نمونہ پڑا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، یا اللہ کیا نمونہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے اندر؟ فرمایا نمونہ یہ ہے ملت ابراہیمی کا کہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے اور ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والوں نے مشرکوں سے بائیکاٹ کی، غیر اللہ کے پجاریوں سے بائیکاٹ کی، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے بائیکاٹ کی، اور بائیکاٹ کر کے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار، تمہارے خداؤں اور معبودوں سے بھی بیزار، نہ تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ اور ناتا اور تعلق اور واسطہ ہے، اور نہ تمہارے معبودوں کے ساتھ ہمارا عبادت کا تعلق اور واسطہ ہے، نہ ہم ان کی عبادت کرنے کے لیے تیار، نہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار، تم سے بائیکاٹ کرتے۔ اللہ فرماتے ملت ابراہیمی یہ نمونہ ہے تمہارے لیے، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ اور اس کے ماننے والوں نے مشرکوں سے بائیکاٹ کیا تھا، ملت ابراہیمی کا تابعدار وہ ہوگا جو مشرکوں سے بائیکاٹ کرے گا۔ جو مشرکوں سے کیا کرے گا؟ بولو کیا کرے گا؟ بائیکاٹ کرے گا۔ نہیں قربانیاں اکٹھی کرے گا۔ اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں جی، مولویوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے۔ آج ہی ہم آپ کی اجتماعی قربانی کر دیتے ہیں۔ یہ خود اجتماعی قربانی نہیں کر سکتی۔ اجتماعی قربانی کس کو کہتے ہیں؟ اجتماعی قربانی جمع ہو کے قربانی کرنا، جمع ہو کے قربانی کرنا یہی مطلب ہے۔ 7 بندے جمع ہو جائیں بڑے جانور میں، اکٹھی قربانی کریں، یہ اجتماعی قربانی ہے نا۔ اور اجتماعی قربانی کے ساتھ کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ وہ بیوپاری جس کا ساری زندگی پورا سال یہ کاروبار رہتا ہے، جانور خریدتا ہے بیچتا ہے، جانور خریدتا ہے بیچتا ہے، جو جانور کے ایک ایک نقص اور عیب کو سمجھتا ہے، ریٹ کو سمجھتا ہے، وہ اجتماعی قربانی کے لیے بورڈ نہیں لگاتا۔ اجتماعی قربانی کے لیے وہ میرے جیسا مولوی بورڈ لگا دیتا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس بکرے کی عمر کتنی ہے، اس جانور کی عمر کتنی ہے، یہ قربانی کے قابل ہے یا نہیں، یا بیمار ہے یا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ بورڈ لگا رہا ہے جی ہم اجتماعی قربانی کروائیں گے آپ کے لیے۔ اور پھر اجتماعی قربانی میں ایک بھی آ رہا ہے، دوسرا بھی آ رہا ہے، تیسرا بھی آ رہا ہے، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ اگر اجتماعی قربانی کرنے میں کسی ایک کا عقیدہ دور کی بات ہے، کسی ایک کی نیت خراب ہو، کسی ایک کی بولو کیا خراب ہو؟ نیت خراب ہو، اور وہ گوشت کا ارادہ رکھتا ہو، کھانے پینے کا اللہ کی رضا مقصد نہ ہو، تو ساروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ عامی کو بھی پتہ ہے، یہ مسئلہ مولوی کو بھی پتہ ہے۔
لیکن ہم اجتماعی قربانی کرنے کے لیے خوش ہو جاتے ہیں، اور جی 5-10 ہزار روپیہ بچ رہا ہے، مولوی صاحب کو 30 ہزار روپیہ دو، اپنا حصہ لو اور بس مزے کرو۔ آپ کے ساتھ کون بندہ شریک ہے؟ نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ میں اس کی نیت کو جانتا ہوں، نہ میں اس کے عقیدے کو جانتا ہوں، نہ میں اس کے خاندان کو جانتا ہوں، نہ اس کی نیت رہن سہن کو جانتا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، بس مجھے سستے میں حصہ مل گیا اور میری قربانی ہوگی۔ یہ اجتماعی قربانی یہ ہے کہ 7 بندے جمع ہو جائیں، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ساتوں کہیں کہ ہمارا خالص عقیدہ اللہ کی توحید والا ہے، نیت بھی خالص ہے، اور خالص نیت یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اجتماعی قربانی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن مولوی ایسے لوگوں کو جمع کر کے لے آئے کہ ایک دوسرے کو نہیں جانتا، دوسرا تیسرے کو نہیں جانتا، اور ساتوں کو اکٹھا کر دے، پتہ نہیں یہ کیسے قربانی ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ ناراض نہ ہونا، ہم لوگ صرف اور صرف 5,000 اور 10,000 روپے بچانے کے لیے مولوی کے ہاتھوں پیسے تھما دیتے ہیں، اور پھر قربانی کا گوشت اٹھایا اور گھر آ گئے۔ یہ قربانیاں نہیں، قربانی وہ ہے کہ جس میں تیرے ساتھ اگر کوئی بندہ شریک ہے تو تو اس کو جانتا ہے، تیرا اس پر اعتماد ہے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے اور اس کی نیت بھی، بولو، اس کا عقیدہ بھی درست ہے اور اس کی نیت بھی درست ہے۔ اور نیت درست نہ ہو اور وہ تیرے ساتھ شریک ہو جائے تو قربانی ہوتی نہیں ہے، اور عقیدہ درست نہ ہو تو پھر تو سرے سے قربانی ہوتی، اس لیے کہ قربانی عمل ہے، اور عمل تب قبول ہوتا ہے کہ جب عمل سے پہلے عقیدہ دل میں ٹھیک ہو۔ اور ملت ابراہیمی کا یہ درس ہے، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں، تمہارے ساتھ بھی بائیکاٹ، تمہارے معبودوں سے بھی بائیکاٹ، نہ ان کی عبادت کرنے کے لیے تیار، نہ تمہارے ساتھ رشتے ناتے اور قربانیاں کرنے کے لیے تیار۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم نے تمہارے مسئلے کا انکار کر دیا، تمہارے دین کا انکار کر دیا، اے مشرکو، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اور قرآن نقل کر رہا ہے، کسی قصے کی کتاب میں نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ماننے والوں نے کہا، اے لوگوں کے، اے معبودوں کے پجاریوں، غیر اللہ کے پجاریوں، تمہارے اور ہمارے درمیان اتنی بائیکاٹ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تمہارے بارے میں عداوت، دشمنی اور بغض موجود ہے۔ عداوت، دشمنی، بغض موجود ہے۔ عداوت ظاہری دشمنی کو کہتے ہیں، بغض دل کی دشمنی کو کہتے ہیں۔ نہ دل کی یاری تمہارے ساتھ اور نہ ظاہری یاری تمہارے ساتھ۔ جب نہ دل کی یاری تمہارے ساتھ ہے، نہ ظاہری تعلق تمہارے ساتھ ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ جڑ سکتے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ جی اللہ کے پیغمبر، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلیں، جہاد کرنے کے لیے جاتا ہوں جی۔ پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں، تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ذرا بتا تو نے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے یا نہیں؟ کہتا ہے اللہ توحید کی گواہی نہیں دیتا۔ اچھا پھر کیوں آنا چاہتا ہے میرے ساتھ؟ کہتا ہے جی اس لیے تیرے ساتھ آنا چاہتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ویسے اچھا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے تیرے ساتھ مل کے تیرے دشمنوں کا مقابلہ کروں، میرا دل کرتا ہے تیرے ساتھ مل کر کے تیرے دشمنوں کا مقابلہ کروں۔
اور یہ بندہ بڑا پہلوان مشہور تھا۔ بعض لوگوں نے کہا آ جاتا، ہم ویسے بھی تھوڑے تھے، فائدہ ہو جاتا۔ پیارے پیغمبر نے جواب دیا، فرمایا لا استعین بالمشرکین علی المشرکین، میں مشرکوں سے مدد لوں، مشرکوں کے خلاف جہاد کروں، مشرکوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلوں اور مشرکوں کے ساتھ جنگ کروں، میں ایسے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جا واپس چلا جا۔ حدیث پاک میں آتا واپس گیا، دوبارہ آیا، پھر واپس بھیج دیا پیارے پیغمبر نے۔ تیسری مرتبہ آتا ہے تو پیارے پیغمبر پھر کہتے ہیں تو پھر آ گیا، بتا ایمان لاتا ہے اللہ کی توحید پر یا نہیں؟ اگر ایمان لاتا ہے تو میرے ساتھ مل کر کے جہاد میں شریک ہو جا، اگر ایمان نہیں لاتا تو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ تیسری مرتبہ میں وہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اب تک تو میں ایمان نہیں لا رہا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اب میں ایمان اس لیے لا رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا تجھے نفری کی ضرورت نہیں، تجھے حقیقت حال کی ضرورت ہے، تجھے سچا اخلاص ہے اللہ کی دعوت کے ساتھ، توحید اور ایمان کے ساتھ، اس لیے میں تیرے اوپر ایمان لا رہا ہوں۔ مسئلہ سمجھ میرا دوست، پیارے پیغمبر نے جہاد کے لیے بھی اپنے ساتھ مشرک کو شریک نہیں کیا۔ جب جہاد کے میدان جیسی سخت مشکل گھڑی کے اندر مشرک کو ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا تو عقیدہ بنا قربانی عمل ہے، اور عمل بغیر عقیدے کے قبول نہیں ہوا کرتا۔ اپنی قربانی کو ضائع نہ کر، اپنے ساتھ مشرک کو قربانی میں شریک نہ کر۔ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اللہ کی ہاں قربانی کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اس بندے کو اپنے ساتھ ملا جس کا عقیدہ ملت ابراہیمی والا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔